پریزنٹیشن پیش کرنے کے لیے اسی کورس سے فارغ ہونے والے ہونہار طالب علم جناب اویس الرحمان کو بلاتا ہوں، وہ اسٹیج پہ آئیں اور انہوں نے اس ایک سالہ کورس کیا یہ تخصص فی الدعوۃ والافتاء، وہ 3 سے 5 منٹ کے اندر اپنی پریزنٹیشن پیش کریں۔ ان کا عنوان ہے بر صغیر کے مسلم معاشرے پر غیر اسلامی یا مغربی اثرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ مختصر حمد کے بعد حضرات گرامی قدر، جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بر صغیر میں اسلامی نظام تعلیم پر فکر مغرب کے اثرات۔ سب سے پہلے ہم بر صغیر میں اسلامی تعلیم کا آغاز کیسے ہوا یہ دیکھتے ہیں۔ محمد بن قاسم جب 712 میں بر صغیر میں آیا تو اس کی فوج میں ایک علماء کرام کی جماعت بھی موجود تھی۔ ہندوستان کے کچھ علاقے فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم واپس چلے گئے۔ علماء کرام کی وہ جماعت بر صغیر میں ٹھہر گیا اور یہاں کے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینے لگی۔ اب وہاں اس وقت علماء کرام کون سے تھے، ان کا تعلیمی نظام کیا تھا، اس متعلق تاریخ خاموش ہے۔ تاریخ میں مفتوح شدہ علاقے اور اس وقت تعمیر کی گئی مساجد کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا تعلیمی نظام اور سارا کچھ مسجدی تھا۔ دوسرے نمبر پر یہ تعلیم کا یہ سلسلہ طویل عرصے تک مسلمانوں میں چلتا رہا۔ دوسرے نمبر پر نظام الدین بن قطب الدین صاحب آئے، انہوں نے علوم اسلامیہ کا باقاعدہ ایک نصاب مقرر کیا۔ اس میں قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر فنون بھی شامل تھے، جس طرح کے میڈیکل ہو گیا، انجینئرنگ ہو گئی، کیمسٹری، فزکس وغیرہ۔ اس نصاب کے اوپر بھی مسلمان ایک طویل عرصہ چلتے رہے۔ پھر انگریز بر صغیر کے اندر تجارت کی غرض سے آیا۔ کچھ انگریز تاجر اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی لے آئے، بیوی بچوں کو بھی لے آئے۔ جب وہ بر صغیر میں اپنے بیوی بچوں سمیت آئے تو یہاں پر آ کر ان کو ایک فکر لاحق ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کس ادارے میں دلوائیں، کیونکہ اس وقت جو مسلمانوں کے تعلیمی ادارے تھے، مسلمانوں کا نصاب تھا، مسلمان اساتذہ تھے، تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کس ادارے میں دلوائیں۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنا ایک مستقل ادارہ قائم کریں اور اس میں اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے بنگال کے اندر ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا جس میں صرف غیر مسلم طلباء پڑھتے تھے۔ وہاں کا تعلیمی نصاب، وہاں کے اساتذہ انگریز تھے۔ ایسا تعلیمی اداروں کی تعداد ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، پورے بر صغیر میں پھیل گئی۔ اب مسلمان طلباء کرام بھی ان اداروں میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جب ان اداروں میں داخل ہوئے تو یہاں کا تعلیمی نصاب انگریزوں کا بنایا ہوا تھا، زبان ان کی تھی، اساتذہ ان کے تھے۔ تو جب مسلمان طلباء کرام ان اداروں سے فارغ التحصیل ہو کر معاشرے میں جاتے تو ان کی فکر تبدیل ہو چکی ہوتی تھی، ان کے نظریات تبدیل ہو چکے ہوتے تھے۔ تو یوں بر صغیر میں جو اسلام کی نظام تعلیم پر اثرات ہوئے، اس کا یہ پہلا سٹیپ تھا۔ اب چوتھے نمبر پر بر صغیر میں انگریزی تعلیم کے مقاصد کیا تھے؟ سب سے پہلا مقصد، جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے بر صغیر میں سیاسی طور پر اثر و رسوخ حاصل کیا تو ان کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو انگریزوں کے خلاف ایک نفرت پائی جاتی ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ کل کو یہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر سکیں۔ تو انہوں نے تعلیم کو ایک اعلیٰ کار بنایا اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی ذہنیت میں اور مسلمانوں کے دلوں میں جو انگریز کے خلاف نفرت تھی وہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے نمبر پر ان کی تعلیم کا یہ مقصد تھا بر صغیر کے اندر کہ بر صغیر میں ہماری تہذیب قائم کی جائے۔ جب بر صغیر کے اندر ہماری تہذیب ہوگی تو ہماری مصنوعات زیادہ بکیں گی، ہماری پروڈکٹس زیادہ سیل ہوں گی۔
تو جب ہماری پروڈکٹس زیادہ سیل ہوں گی تو اس سے ہمیں پروفٹ زیادہ ملے گا. تو تعلیم کا ایک مقصد، انگریزی تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بر صغیر کے اندر ہماری تہذیب قائم کی جائے. تیسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑوایا جائے تاکہ ان کی جو توجہ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف رہے، ہماری طرف ان کی توجہ نہ آئے. انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو تعلیم کے ذریعے آپس میں لڑوایا اور پھر ان کے اوپر حکومت کی. جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت پاکستان کے 80% ادارے ایسے تھے جن کا تعلیمی نصاب مقامی زبان پر مشتمل تھا. اس وقت مسلمانوں کی ایک امید لاحق ہوئی کہ کیوں نہ اب پاکستان ایک آزاد ریاست بن چکا ہے، یہاں کا تعلیمی نصاب، یہاں کے اساتذہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہوں گے اور تعلیمی نصاب سارا قرآن و سنت کی بنیاد پر بنایا جائے گا. لیکن صورتحال اس کے برعکس ہو گئی. پاکستان کے تعلیمی ادارے بھی مشنری اداروں کے تحت چلنے لگے، ان کا نصاب پاکستان کے اداروں میں چلنے لگا، ان کا ماحول، ان کا نظم و ضبط اس میں چلنے لگا. اب عصر حاضر میں قرآن و سنت کی تعلیم کو کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری حکومت کو ہے کہ وہ علماء کرام کو بلائیں، ان سے مشاورت کریں، علماء کرام کی کمیٹی مرتب کریں، پھر اس کے تحت قرآن و سنت پر مبنی ایک نصاب بنائیں اور اپنے اداروں کو اس نصاب کے مطابق چلائیں. ایسا نصاب جو ہماری دینی ضرورت بھی پوری کرے اور دنیاوی ضرورت بھی پوری کرے. وما توفیقی الا باللہ والسلام. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.